ہماری زندگی میں نا بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور انسان ہے نا تو انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں بھی بہت بہت زیادہ پریشان تھی ان دنوں میں ہی، جب یہ 1 ماہ پہلے میں نے ویڈیو بالکل چھوڑ دی تھی، پتہ ہے 1 دن بعد میں اپلوڈ کرتی تھی، اور اس طرح ٹینشنیں لائف میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں کسی چیز سے اذیت ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار کوئی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے کہ جو واقعی میں لائف چینج کر دیتا ہے، معجزے کرتا ہے، لائف کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا، آپ بھی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کچھ پوچھ کے بتائیں، اپنے بھائی سے پوچھ کے بتائیں۔ اور جو مجھے قریبی جانتے ہیں، جو مجھے دور سے جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ میرے بھائی ماشاءاللہ سے ایک جو ہے نا عامل ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی وظیفہ یا کوئی نہ کوئی تعویذات وغیرہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلیں میں آپ لوگوں کو نا ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ ایسے ہی وظیفے شروع نہیں کر لینے چاہیے، ایسے ہی اپنے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈال دینا چاہیے۔ میں نے دیکھا نا کہ لوگ ایک وظیفے کے ساتھ 4 وظیفے پاڑے ہوتے ہیں، اور اتنا کچھ پاڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کی اپنی ہی زندگی میں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک وظیفہ شروع کیا، ساتھ ہی دوسرا کر لیا، ساتھ ہی تیسرا۔ ایسے میں نے بہت ساری بہنیں انسٹاگرام پہ میسج کرتی ہیں، مجھے ڈی ایم کرتی ہیں کہ آپی ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا، تو ساتھ ہم نے 3 طرح کے وظیفے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور میں خود پریشان ہو جاتی ہوں لٹرلی قسمیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، ایک چیز کو پانے کے لیے آپ 10 وظیفے کریں، ایک کا تو اثر ہونے دیں، ایک کا تو عمل ہونے دینا۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جب 2025 کی بات ہے، میں نے تو بہت اس سے پہلے پریشانیاں دیکھی، جو سال گزر گئے، لیکن 25 میں جب میں نے اپنی بیٹی کی ڈیتھ کے بعد نا، میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف یہ نیت کر لی کہ اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے نا، تم نے مجھے وہ عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے وہ ہر چیز سے نوازا جس کی میری نیت اچھی ہوتی تھی۔ جیسا دیکھا جائے، آپ لوگ میرے پچھلے ولاگس لگا کے دیکھ سکتے ہیں، پچھلی ویڈیوز لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم سے لے کر آج تک میری لائف میں بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے، بہت زیادہ۔ میں بہت پریشان رہا کرتی تھی، سردی میں بیٹھ کے باہر برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، پھر ہم لوگوں کو اللہ پاک نے ایک اچھا بہترین نیو گھر دے دیا، وہ بھی رینٹ کا۔ لیکن یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لائف چینج ہوتی ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ معجزے کرتے ہیں انسان کی لائف میں۔ اس کے بعد جی پچھلے دنوں میں جب لاسٹ ٹائم تھی نا، تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی تھی، مین کہ ایسا کچھ ہو گیا تھا کہ جیسے ہمیں نظر لگی ہے اور ہمیں کسی چیز نے کچھ کر دیا ہے۔ تو نا بہت زیادہ لڑائی، ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، اس طرح کر کے نا ہمارے گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ میں کہتی تھی پتہ نہیں مجھے نظر لگ گئی ہے یا کیا ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں تھا آتا۔ پھر میں نے ویڈیوز بنانی کم کر دی، میں صرف ہفتے میں 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کر دیتی تھی، دل ہی نہیں تھا کرتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ جی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ پھر میں نے نا وہی وظیفہ سٹارٹ کر لیا، 7000 بار استغفر اللہ کا۔ استغفر اللہ نے پہلے بھی میری لائف چینج کی تھی، اب بھی میری لائف استغفر اللہ ہی چینج کرے گا۔ اور یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا کے تھک گئی ہوں کہ سارے وظیفے سائڈ پہ رکھ کے، سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے صرف استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں لائف میں، ہمیں نہیں پتہ، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل آئے جو کہ نعوذ باللہ نہیں وہ بہتر، لیکن اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ لائف میں ہو جاتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے نا دوستی کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اور اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے قرض ہیں یا آپ کی اولاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور مجھے آ کے کمنٹ میں ضرور واپس بتانا ہے کہ آپ کی لائف میں کیا چینج آیا ہے۔ میری پچھلی والی ویڈیو جتنی بھی استغفر اللہ والی ہیں، اس کے نیچے جتنے کمنٹ ہیں آپ نے پڑھنے ہیں جا کے، اس میں آپ کو ریویو بھی مل جائیں گے کہ استغفر اللہ سے کیسے لائف چینج ہوتی ہے، کیونکہ پھر اس طرح سے میں آپ کے ساتھ کوئی ریویو نہیں شیئر کر سکتی، لیکن اس طرح سے آپ کو ریویو مل جائیں گے۔ نیت کیا کرنی ہے، کوئی بھی مقصد ہے آپ کا دل میں یا جو بھی ہے، آپ کچھ بھی پانا چاہتے ہیں نا، آپ نے ہمیشہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میرا یہ کام ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ نے حل کر دینا ہے، میں سچے دل سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ اس طرح کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے درود پاک اول آخر 11 بار پڑھنا ہے، درود ابراہیمی،
اور ساتھ آپ نے 7,000 کی نیت کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ گئے ہیں تو 7,000 دفعہ کمپلیٹ کرنا ہے، نہیں، میں ایسے نہیں کرتی۔ مجھے جب ٹائم ملتا ہے نا، میں صبح کے ٹائم ایزی ہوں تو میں نے پڑھ لیا، دن کے ٹائم ایزی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک دن میں نے 7,000 دفعہ ضرور کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ میں 3,000 دفعہ کر کے نا تو پھر کمپلیٹ کرتی ہوں، جیسا کہ 3,000 دفعہ پڑھتی ہوں، پھر 3,000 دفعہ پڑھتی ہوں، اس طرح کر کے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پھر رات کو 1,000 دفعہ پڑھ کے پورا 7,000 دفعہ کمپلیٹ کرتی ہوں۔ اور پھر بعد میں دوبارہ سے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار، اور ڈیلی اسی طرح کرنا ہے جب تک ہماری ایک وش ہے، جو ہمارے دل میں کوئی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا، تب تک آپ پڑھتے رہیں۔ ایک جمعرات پڑھیں گے، ہو سکتا ہے اگلی جمعرات تک آپ کا وہ کام ہو جائے، یہ پڑھتے رہا کریں۔ اس کو میں کہتی ہوں اپنی لائف میں لے آئیں۔ آپ ایسا سمجھیں جیسے ڈیلی برتن دھونے ہیں، صفائیاں کرنی ہیں، روٹی کھانی ہے، اسی طرح ہمیں یہ وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لینا ہے۔ اس میں کچھ نہیں ہوگا، اس سے آپ کی ہی قسمت بدلے گی، اس سے اللہ تعالیٰ آپ ہی کی مدد کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کہتی ہوں آپ نیت کریں، اور یہ نہیں کہنا دل میں کہ یار میں نے تو یہ وظیفہ پڑھا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 2 ہفتے ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں یہ مسئلہ میرا حل ہو رہا، میں بھی اس میں بہتری ہو۔ کبھی بھی اپنی لائف میں یہ مت سوچا کریں گے میرے ساتھ نہیں ایسا ہوتا، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا ہے، یہ وہ، اس میں آپ کو نہیں سمجھ، لیکن ہمارے اللہ پاک کو اتنا تو سمجھ ہے، وہ ہمارے لیے بہتر کرتے ہیں، ہم سے، ہماری سوچ سے بڑھ کر وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ سو اس لیے نا کبھی بھی پریشان مت ہوا کرے، اپنی پریشانیوں کو، اپنی ٹینشنوں کو صرف اللہ کے حوالے کر دے، اور اپنا دل بالکل مطمئن کر دے کہ اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک ہماری مدد کریں گے نا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی کسی کے حلیے سے، کسی کے رویے سے یہ مت ثابت کر لیا کرے، کبھی یہ مت جان لیا کریں کہ یہ بندہ اتنا گناہ گار ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا دل کتنا صاف ہوگا، اس کی نیت کتنی صاف ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا عزیز ہوگا۔ ہم لوگ کسی کے کپڑوں سے، کسی کی زبان سے، کسی کے رویے سے یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا گناہ گار ہے، یہ اس طرح کا، اس طرح کا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کو کوئی بندہ مسلسل تنگ کر رہا ہے اور وہ بندہ آپ کو اذیت پہ اذیت دے رہا ہے نا، تو آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے کبھی نہیں بولنا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا یار وہ میرے بارے میں بات کر گیا ہے، وہ میرے بارے میں کچھ کہہ گیا ہے، کبھی کچھ کہہ گیا ہے۔ سو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھنی ہے، اس کا بدلہ، اس کا جو پھل ہے وہ اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے، کسی دوسرے بندے نے نہیں دینا۔ بس جی آپ لوگوں نے ابھی تسبیح پکڑ لینی ہے، جب بھی آپ تسبیح پکڑیں گے آپ کی بس نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ نے سب کو معاف کر دینا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ یار نہیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 2 دن ہو گیا ہے، یا 4 دن ہو گئے ہیں، وظیفہ پڑھے ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ معاملات کبھی خراب نہیں ہوتے، آپ کا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کا یقین پختہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، لوگ یقین نہیں کرتے۔ آپ ہر بندے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں نا، کبھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے اللہ پاک سے باتیں شیئر کریں۔ نہیں دل کرتا نماز پڑھنے کا، نہیں دل کرتا تسبیح پکڑنے کا، ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور یہ وظیفہ پڑھیں، باقی تمام وظیفے چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے اتنے وظیفے شروع کیے ہوئے ہیں، اور پھر آپ لوگ بولتے ہیں جی بیماری ہمارے پلے پڑ گئی ہے، پریشانیاں ہمارے پلے پڑ گئی ہیں، اور مسئلے پہ مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وظائف ہی اس طرح سے کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کن کن الجھنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا تو یہاں پہ جی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وظائف تو ہوتے رہیں گے، بتاتی رہوں گی۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں انشاءاللہ بہت سارے وظائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ مین کہ جس مقصد کے لیے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ، جو بات آپ پوچھتے ہیں، میری وہ بہنیں جو رشتے کے لیے بہت پریشان ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں بھائی سے کوئی اچھا سا وظیفہ پوچھ کے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی، بچوں کی کامیابی کے لیے یا اپنی کامیابی کے لیے آپ لوگوں کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ کے ضرور بتاؤں گی۔ مجھ سے نہ بس انسٹا پہ ڈی ایم کر دیا کریں یا کمنٹ میں مجھے میسج کر دیا کریں، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وظائف میں آپ سے انشاءاللہ رمضان میں شیئر کروں گی۔ کوشش کروں گی رمضان میں کوئی اچھے سے اچھا وظائف آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں۔ تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کر دے۔ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے استغفر اللہ پڑھیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ بے شک اسٹیٹس پہ لگا دیا کرے، بے شک جس مرضی کو شیئر کرے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اچھا عمل کرتا ہے نا، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سو آگے نیکی سمجھ کے نا اس کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہماری جائز خواہشات پوری کریں، اور جو بے اولاد لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو
کو اپنی اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یہی ہمیں کھا جاتی ہیں، یہی ہمیں ٹینشن دے دیتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہماری لائف میں ہو کیا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بعض دفعہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط رکھے۔ آج کل جیسا دور چل رہا ہے نا کہ کچھ نہ پوچھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دینی راستے پہ لگائے، ہدایت دے، اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے نا جو، تو اللہ تعالیٰ اس کی خود کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے کہ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھا کرے، نماز پڑھا کرے، اگر کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، اگر کوئی گناہ ہو چکا ہے تو تہجد پڑھا کرے، نماز پڑھا کرے۔ کبھی بھی کسی کی چیزوں سے اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں ہے، یہ بندی ایسی نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کی نیت نہیں جانتے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت میں کیا ہے، اس کے اخلاق میں کیا ہے۔ تو ہمیشہ نا اچھا سوچیں گے، سب بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا جو خاتمہ ہے نا وہ کلمے میں لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس جی، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تھوڑی سی روٹین شیئر کر دوں تو یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی آلو میتھی اور پالک کا سالن۔ یہ جی سوری، اس کو کیا کہتے ہیں، کٹی مرچوں کے بغیر نا مزے کا نہیں بنتا۔ سو میں جب تک وہ نہ ڈالوں تو مجھے نا یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، یہ آلو میتھی کا جو سالن ہے نا یہ پھر پھیکا پھیکا لگتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے، نیچرل ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ ساتھ جی پہلے میں نے تھوڑی سی جو پالک تھی نا وہ بائل کر لی ہے، وہ اس لیے کہ چلو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے بنا لیں گے، تھوڑی ایکسٹرا تھی تو اس لیے پھر میں نے نا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ریسیپیز وغیرہ بھی شیئر کر دی ہے، تھوڑا وظیفہ بھی شیئر کر دیا، اور ساتھ ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کر دیا ہے۔ اگر مجھے صرف تھوڑی سی پالک بنانی ہوتی نا تو میں اس کو کبھی بائل نہ کرتی، کیونکہ مجھے تھوڑی سی ایکسٹرا جو تھی نا وہ بائل کر کے فریز کرنی تھی، اس لیے میں نے پھر اپنی آسانی کے لیے ایسے کر دیا۔ میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے نا تو میں اپنے تھوڑے بہت جو دوسرے کام ہیں نا، کپڑے طے کرنے ہیں، کیبنٹ وغیرہ صاف کرنی ہے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، اور پھر رمضان میں نا ہماری کیبنٹ بکھری ہو تو بندے کو آگے ہی روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو جی چلو تھوڑے بہت کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ آج تو میں نے سٹوری اپلوڈ ہی کوئی نہیں کی، آج میں اتنی بیزی تھی نا، اتنی بیزی کہ کچھ نہ پوچھیں۔ رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور جی ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ صبح 2 بجے ولاگ آ جائے گا، ضرور دیکھیے گا، آج والا بھی لازمی دیکھیے۔ اوکے، خدا حافظ۔